اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہوا تھا عراق کی کربلا میں جو آج شیعہ مسلم 2.25 مہینے تک خوشیاں نہیں مناتے، جہاں 72 لوگ شہید ہو گئے۔ کہانی ہے اس شخص کی جس کے لیے ایمان مسلمان ہونے کے وجود پر اپنا سر کٹا کر اسلام کو بچا لیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دی۔ ان میں ان کے 6 ماہ کے بیٹے کی شہادت بھی شامل ہے اور 18 سال کے بیٹے کی بھی نام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ وہی حسین ہیں جن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے، لیکن پھر بھی یزید نام کے شخص نے ان کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ ہر بات اس کی مانی جائے۔ سنی مسلمان کے چوتھے خلیفہ اور شیعہ مسلم کے پہلے امام حضرت علی کے دوسرے بیٹے حسین، پہلے بیٹے کا نام حسن ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ حسین کی ماں ہے، یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا ہے۔ حسین کو شیعہ مسلم اپنا تیسرا امام مانتے ہیں۔ پہلے امام حضرت علی اور دوسرے امام حسن، ان کے بیٹے حسین۔ امام حسین کا پیدائش کا دن اسلامی کیلنڈر کے مطابق 3 شعبان سن 4 ہجری یعنی 8 جنوری سن 2626 کو سعودی عرب کے شہر مدینہ میں ہوا۔ شعبان اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری میں 8واں مہینہ ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے سے پہلے آتا ہے۔ مسلمان اسی تاریخ کے مطابق ان کے پیدائش کا دن مانتے ہیں۔ کربلا شہر میں امام حسین کا روضہ جہاں ان کی قبر ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ایک بتایا اور کہا کہ وہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ انہوں نے اسلام پھیلانا شروع کیا، تب لگ بھگ عرب کے سبھی قبیلوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر اسلام دھرم کو قبول کر لیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے قبیلوں کی طاقت دیکھ کر اس وقت ان کے دشمن بھی ان سے آ ملے، لیکن ان سے دشمنی دل میں پال رہے ہیں، اور یہ دشمنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سامنے آنے لگی۔ پہلا حملہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا پر ہوا۔ جب ان کے گھر پر حملہ کیا گیا تو گھر کا دروازہ ٹوٹ کر فاطمہ زہرا پر گرا اور اس کے زخم ایسے ہوئے کہ 28 اگست سن 2632 میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس وقت حسین قریب 6-7 سال کے تھے۔ محرم میں ماتم کرتے شیعہ۔ ان کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور فاطمہ کے شوہر علی کو بھی دشمنوں نے قتل کر دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، 19واں روزہ تھا۔ مسجد میں ابن ملجم نام کے شخص نے تلوار سے اس وقت علی پر حملہ کیا جب وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی بتائی جاتی ہے، جس سے ایسا زخم ہوا کہ پھر ان کا علاج نہیں ہو سکا، اور 21ویں روزے کو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شیعہ مسلم کے مطابق علی کے بعد ان کے بڑے بیٹے حسن کو بھی اسی دشمنی میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی تھی مار دیا گیا، قید کر کے رکھے گئے۔ حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ ان سب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دشمن حسین پر دباؤ بنانے لگا کہ وہ اس وقت کے جبراً خلیفہ بنے۔ یزید جو خود کو مسلمان کہتا تھا، اللہ کے وجود سے انکار کرتا تھا، ہر حکم مانے۔ یزید دباؤ بنانے لگا کہ حسین اس کی بیعت ادھینتا میں لے، لیکن حسین اپنے بڑے بھائی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امام تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین اگر اس کے ساتھ آ گئے تو پورا اسلام اس کی مٹھی میں آ جائے گا اور پھر وہ جو چاہے وہ کر سکے گا۔ حسین نے اس کی بات نہ مانی اور اس کی بات سے انکار کر دیا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ 4 مئی 680 عیسوی میں امام حسین نے اپنا گھر مدینہ چھوڑ دیا، مکہ جانے کے لیے وہاں کو حج کرنا چاہتے تھے۔ تب انہیں پتہ چلا کہ دشمن حاجیوں کے بھیس میں
ان کو قتل کر سکتے۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ کعبہ جیسی صاف جگہ پر خون بہے، وہ وہاں سے چلے گئے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ دشمن ان کو چپکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مسلم اتہاسکاروں کے مطابق حسین چاہتے تھے کہ اگر ان کو قتل کیا جائے تو زمانہ دیکھے اور خود طے کرے کہ کون صحیح اور کون غلط۔ وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جس کا نام کربلا تھا۔ آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔